بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سیکنڈ ایئر، آج ہم جو ہے وہ غالب کی پہلی غزل جو ہے اس کا شعر نمبر کریں گے 5۔ شعر نمبر 5 جو ہے اس کو ہم کریں گے۔ شعر کیا ہے؟ عشرت پارائے دل زخم تمنا کھانا، لذت ریش جگر غرق نمکداں ہونا۔ عشرت پارائے دل، عشرت خوشی، راحت، پارائے دل، پارائے دل دل کا ٹکڑا یعنی دل، زخم رنج، زخم تمنا کھانا، آرزو پوری نہ ہونا۔ ریش جگر زخمی جگر، غرق نمکداں مراد انتہائی تکلیف، زخم پر نمک چھڑکنے سے تکلیف بڑھ جاتی ہے۔ تو مفہوم اس کا اس طرح سے ہوا کہ عاشقوں کے لیے تمنا کا زخم کھانا اور ان کے دل کی خوشی ہے، عاشقوں کے لیے تمنا کا زخم کھانا ان کے لیے دلی خوشی ہے، اور زخم جگر کا سکون کس میں ہے؟ نمکدان میں غرق ہونا۔ زخم جگر کا سکون نمکدان میں غرق ہونے سے ہے۔ اب یہ بھی بڑی انوکھی جو ہے وہ ترکیب یہاں پہ انہوں نے استعمال کی ہے۔ بہت کم شعراء کے یہاں آپ کو ایسا انداز جو ہے وہ ملے گا کہ اذیت پسندی اور جفا جو ہے، عاشق اس کے جو ہیں وہ بہت عادی ہو چکے ہیں، کیونکہ ان کو مسلسل جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، محبوب کی طرف سے کوئی نہ کوئی تکلیف اور دکھ اور پریشانی جو ہے وہ پہنچتی رہتی ہے، اور ان کی خوشی محبوب کے ہاتھوں جو ہے وہ کیا ہوتی ہے، تختہ مشق جو ہے وہ بنی رہتی ہے۔ لہٰذا جو تمنا کے ان کی جو تمنا ہے وہ کیا ہوتی ہے، جفاؤں میں، تکلیف میں وہ زیادہ خوشی محسوس کرتے ہیں، وہ لذت محسوس کرتے ہیں جو عشاق ہیں۔ اب جو ہے وہ دیکھیے، بقول شاعر لطف آنے لگا جفاؤں میں، وہ کہیں مہربان نہ ہو جائے۔ عاشق ہوتا ہی وہ ہے جو سخت جان بنتا ہے، اور جو سخت جان ہوتا ہے، عاشق کو سخت جان بننا پڑتا ہے، اس کو ہر صورت میں جو ہے وہ تکالیف اٹھانی پڑتی ہیں۔ یہ عشق کا راستہ کوئی آسان کام نہیں ہے، یہ بہت دشوار اور مشکل ہے، اور ان کی جو تمنائیں پوری نہیں ہوتی تو وہ بڑھ کر زندگی کی حسرت بن جاتی ہیں، اور ان کا جگر بھی جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، زخمی ہو چکا ہوتا ہے، اور اس کی لذت کس میں ہوتی ہے، نمکدان میں غرق رہنے پر، یعنی جتنی زیادہ تکلیف ملتی ہے ان کا جگر اتنی خوشی تک محسوس کرتا ہے۔ زخموں پر نمک چھڑکنا جو ہے محاورہ بھی ہے، اور اس سے تکلیف جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے، تکلیف زیادہ ہو جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ عاشق صرف تکلیف میں جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ تکلیف میں جو ہے وہ خوش رہتا ہے۔ غالب جو ہے وہ ایک اور جگہ پہ فرماتے ہیں، ان آبلوں سے پاؤں کے گھبرا گیا تھا میں، جی خوش ہوا ہے راہ کو پرخار دیکھ کر۔ دیکھیں ذرا کیا بات کر رہے ہیں کہ حالانکہ آبلے جو ہیں ان کو جب جو ہے وہ کانٹا چبھے گا تو وہ کیا ہوگا، تکلیف بڑھے گی، تو وہ کہہ رہے ہیں جی خوش ہوا ہے راہ کو پرخار دے کر۔ عاشق کو اپنے قاتل کو دیکھ کر خوشی محسوس ہوتی ہے، تکلیف میں وہ خوشی محسوس کرتا ہے، کیونکہ ایک وقت آتا ہے کہ جو زخم ہے یا جو تکلیف ہے وہ ان کے لیے لذت کا باعث بن جاتی ہے، لیکن یہ 1-2 دن کی بات نہیں، ایک عمر چاہیے کہ گوارا ہمیشہ عشق رکھی ہے۔ آج لذت زخم جگر کہاں کہ ہم بات کر رہے تھے جگر کے جو زخم ہیں ان کی بات کر رہے تھے۔ جگر کے جو زخم ہیں وہ کس میں لذت محسوس کرتے ہیں؟ وہ لذت محسوس کرتے ہیں زیادہ تکلیف میں،
میں کیا بات کر رہی تھی کہ ان آبلوں سے پاؤں کہ گھبرا گیا تھا میں، جی خوشگوارا کو پرخار دے کر، یعنی زیادہ زخم جو ہیں وہ کیا ہیں، وہ ان کو زیادہ سکون جو ہیں وہ پہنچاتے ہیں، زیادہ سکون ان کو جو ہے وہ ملتا ہے زیادہ زخموں میں۔ پارہ دل کے لیے تمنا کا زخم کھانا سامان عیش و عشرت ہے، زخمی جگر کے لیے نمکدان میں غرق ہونا اس کی سب سے بڑی لذت ہے۔ غالب نے محبت کے درد و غم کی عظمت کو کتنے خوبصورت انداز میں جو ہے وہ بیان کیا ہے۔ یہ انداز میں نے بتایا کہ یہ بہت کم شاعروں کے ہاں جو ہے وہ آپ کو ملے گا، کہ عام لوگ تو تکلیف میں جو ہے وہ پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن جو عاشق ہے، جو سچا عاشق ہے، وہ کیا ہوتا ہے، وہ صرف امتحان میں خوش نہیں ہوتا بلکہ اپنی جان تک قربان کر دینے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ لہٰذا اس کو جو ہے وہ محبوب کی طرف سے ملنے والا ہر دکھ اور ہر زخم جو ہے وہ لذت دیتا ہے۔ اب ہم نیکسٹ جو ہے وہ آتے ہیں شعر کی طرف، کہ میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ، ہائے اس زود پشیماں کا پشیماں ہونا۔ چھٹا شعر ہے کہ میرے قتل کے بعد، میرے مرنے کے بعد اس نے جفا، ظلم کو کہتے ہیں زود پشیماں، مراد جلد پریشان ہو جانے والا، جلد پچھتانے والا۔ تو مفہوم اس کا کیا ہوگا، محبوب نے مجھے قتل کرنے کے بعد جو ظلم و ستم سے کی راہ جو ہے وہ ارادہ اس سے بدل لیا ہے یا توبہ کر لیا کہ آئندہ کسی کو قتل نہیں کرے گا، تو افسوس کی بات کیا ہے کہ کتنی جلدی اس نے اپنی بری عادت جو ہے اس پہ وہ پشیمان ہو گیا ہے۔ یعنی زود کا لفظ جو ہے بہت خوبصورت انداز میں، بہت خوبصورت پیرائے میں طنز جو ہے وہ کر رہا ہے کہ میں تو مر چکا ہوں، میرے قتل کرنے کے بعد اس نے جفا سے، ظلم و ستم سے جو ہے وہ توبہ کر لی ہے، لیکن میں اس توبہ کا مجھے کیا فائدہ کہ جب میں تو مر چکا ہوں۔ اور زود کا جو ہے وہ ایک طنز ہے، اور کہا ہے کہ ایسی توبہ کرنے سے مجھے کیا فائدہ جو ہے وہ پہنچا، مجھے تو اس نے ظلم و ستم کا نشانہ بنا کر موت کے گھاٹ اتار دیا، اور میری جو ہے وہ کیا ہے، میری زندگی جو ہے اس سے مجھے ہاتھ جو ہے وہ دھونے پڑے، اور اس عشق کے راستے میں میں نے اپنی جان جو ہے وہ قربان کر دی اور مجھے اس نے قتل کر دیا۔ قتل کرنے سے مراد یعنی میں ان دکھوں اور غموں میں جو ہے وہ اپنے آپ کو سروائیو نہ جو ہے وہ رکھ سکا یا نہ کر سکا اس میں، ان پریشانیوں میں، لیکن اتنی جلدی اس نے اس کو احساس ہو گیا ہے، اس کو شرمندگی محسوس ہوئی ہے کہ یہ میں ظلم کر رہا ہوں، یہ میں ستم کر رہا ہوں۔ اب جو ہے وہ کیا ہے، اب اس جو ہے وہ توبہ کرنے کا ہمیں کچھ فائدہ جو ہے وہ نہیں ہے۔ غالب کہتے ہیں لے گئے خاک میں ہم داغ تمنائے نشاط، تو ہو رہا بصد رنگ گلستان ہونا۔ شاعر کہتا ہے کہ جو ہے وہ میں نے کیا کیا ہے کہ میں تو مر چکا ہوں، میں تو خاک میں مل چکا ہوں، لہٰذا اب اتنی جلدی جو تم نے توبہ کر لی ہے تو اس توبہ کا مجھے کیا فائدہ، مجھے اس کا جو ہے وہ کوئی فائدہ نہیں، تمہارے افسوس کرنے سے، تمہارے جو ہے وہ توبہ کرنے سے میری زندگی جو ہے وہ واپس نہیں آ سکے گی، اور نہ ہی جو ہے وہ میں زندگی کی جو خوشیاں ہیں ان سے لطف اندوز ہو سکوں گا۔ مومن خواہ مومن کیا کہتے ہیں، وہ آئے ہیں پشیماں لاش پر، اب تجھے اے زندگی لاؤں کہاں سے۔ اب وہ پریشان حال جو ہیں وہ میری لاش پر آئے ہیں، لیکن زندگی کہاں سے ہے، زندگی تو ایک بار ملتی ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ ممکن نہیں ہے کہ زندگی جو ہے اس کو ہم واپس لا سکیں۔ اب غزل کا جو مقطع ہے 7واں شعر ہے، حیف اس چار گرا کپڑے کی قسمت غالب، جس کی قسمت میں ہو عاشق کا گریباں ہونا۔ حیف، افسوس، چار گرا یعنی وہ کپڑا جو بنتا ہے عاشق کا گریبان بنتا ہے، وہ چار گرا کے برابر ہی ہوتا ہوگا اور ہوتا ہے۔ تو غالب یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اے غالب، اس چار گرا کپڑے کی قسمت پر بڑا افسوس ہے جو کسی عاشق کا گریبان بنتا ہے، کیونکہ وہ کبھی بھی سلامت نہیں رہتا، وہ چار گرا کپڑا بار بار
پھٹتا رہتا ہے اور کبھی اس کو سلامت ہونا نصیب نہیں ہوتا۔ وہ افسوس کر رہے ہیں عاشق کے مقدر پر، اس کے گریبان کے مقدر پر۔ دیوانگی میں چونکہ عاشق جو ہے وہ کیا کرتا ہے، اپنا گریبان چاک کر لیتا ہے اور جنون کے ہاتھوں مجبور ہو کر اپنے گریبان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے۔ یہ بڑا روایتی سا مضمون جو ہے وہ غالب نے یہاں باندھا ہے اور اس کو جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا جو ہے وہ۔ تو ہم سیکنڈ ایئر بات کر رہے تھے کہ یہ جو مقطع ہے، اس کی مقطع جو غزل کا جو ہے وہ آخری شعر ہوتا ہے، ہر بار بتاتی ہوں آپ لوگوں کو تاکہ آپ لوگوں کو جو ہے وہ یہ باتیں بھولیں نہ، کہ غزل کا وہ شعر، آخری شعر جس میں شاعر تخلص استعمال کرتا ہے اسے مقطع کہتے ہیں۔ تو مقطع جو ہے اس میں کہہ رہے ہیں، جو غالب ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اس چار گرا کپڑے کی قسمت پہ بہت افسوس ہے جو عاشق کا گریبان بنتا ہے، کیونکہ وہ بار بار جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، وہ پھٹتا رہتا ہے۔ کہتے ہیں کہ وہ چار گرا کپڑا کتنا بد نصیب ہے کہ وہ ہمیشہ تار تار ہی رہتا ہے، وہ پرزے پرزے جو ہے وہ اس کے ہوئے رہتے ہیں، کیونکہ اس کو سلامت ہونا نصیب نہیں ہوتا دیوانگی کے ہاتھوں۔ جو روایتی عاشق ہے وہ کیا ہوتا ہے، اس پر دیوانگی کی کیفیت جو ہے وہ طاری رہتی ہے اور اس دیوانگی میں وہ کیا کرتا ہے کہ وہ اپنا گریبان جو ہے وہ چاک ہی رکھتا ہے، اگرچہ اس کو بار بار سیا جاتا ہے اور سینے کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن جو ہے وہ اس کو سلامت نہیں رہنے دیتا۔ آتش کیا کہتے ہیں، ہمیشہ میں نے گریباں کو چاک چاک کیا، تمام عمر رفو گر رہے رفو کرتے۔ تو رفو گروں سے وہ سینے کا جو ہے وہ نہیں کام ہو سکتا، کیونکہ جب وہ سیئیں گے تو وہ پھر سے جو ہے وہ پھاڑ لیتا ہے اور اپنی دیوانگی کے ہاتھوں کا، جدائی کے ہاتھوں اس قدر تنگ آ چکا ہوتا ہے کہ اور تو کسی چیز پہ اس کا بس چلتا نہیں ہے، اور پھر اس کا بس کس پہ چلتا ہے، گریبان پہ۔ گریبان پہ جو ہے وہ بس چلتا ہے اور اسی کو جو ہے وہ کیا کرتا ہے، پھاڑ دیتا ہے، کیونکہ پاگل ہوتا ہے نا، پاگل ہو چکا ہوتا ہے اور اس کا دماغ جو ہے وہ ٹھکانے نہیں ہوتا، کیونکہ اس نے راستہ ہی ایسا اختیار کیا ہے جس میں جو ہے وہ کیا ہے، جس میں تباہی اور بربادی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ لہٰذا اب اس کو جو ہے نہ تو کوئی سی سکتا ہے اور نہ ہی اس کو جو ہے جوڑ سکتا ہے۔ بقول شاعر، ناصح سے مجھ کو غم نے کیا شرمسار حیف، 100 بار پھٹ چکا یہ گریباں ہزار حیف، یعنی 100 بار یہ پھٹ چکا ہے مگر افسوس کہ مسلسل پھٹتا ہی چلا جاتا ہے۔ اور اس کو جو ہے، اور وہ بڑا خوبصورت انداز غالب نے اختیار کیا ہے کہ میں عاشق کی قسمت پہ جو ہے وہ نہیں رو رہے، کس کی قسمت کا گلہ کر رہے ہیں، اس کپڑے کی قسمت کا گلہ کر رہے ہیں جو عاشق کا گریبان بنتا ہے، اس چار گرا کپڑے کی جو ہے وہ قسمت کو جو ہے وہ کہہ رہے ہیں۔ تو رفو کرتے رہو چاک گریبان رات دن، ہم اسے کرتے رہیں گے لمحہ لمحہ تار تار۔ بقول شاعر جو ہے وہ حبیب جالب کیا کہتے ہیں، وہ جو ابھی اس راہ گزر سے چاک گریباں گزرا ہے، اس آوارہ دیوانے کو جالب جالب کہتے ہیں۔ تو حبیب جالب جو ہیں وہ بھی پھٹے ہوئے اور چاک گریبان کی جو ہے وہ بات کر رہے ہیں۔ تو اس طرح سے آج یہ غزل جو ہے یہ مکمل ہو گئی ہے اور اب ہم انشاءاللہ دوسری غزل جو ہے وہ کریں گے، اگلے پیریڈ میں ہم دوسری غزل جو ہے وہ کریں گے۔